شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقائے کرام کا یوم شہادت ہے، اور اپنا نظریہ بڑا صاف ستھرا، بڑا اجلا، بڑا خوشگوار ہے کہ سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں اور حسین بھی ہمارے ہیں۔ نبی کی ہر نسبت کا احترام ہمیں سکھایا ہے، وہ چاہے نبی کی شہر ہو، چاہے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے نبی علیہ السلام کا جرانہ ہو، چاہے نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہو۔ یہ ساری ترتیب اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ ہم نے تو حضور کا بھی احترام کرنا ہے، حضور کی نسبت کا بھی احترام کرنا ہے۔ عزتیں وہی ہیں جو دامن رسول سے ملتی ہیں، اور عزتوں کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور اللہ نے عزت کا معیار اپنا اور اپنے پاک پیغمبر کا پیار بنایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ ہر اس بندے کو عزت ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راہوں پہ چلے۔ کل بھی میں نے محترم رائے اسلم بھٹی صاحب کے ڈیرے پر گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کیے، صحابہ کرام کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ کرام کا چناؤ اللہ نے کیے، اور جب اللہ نے چنا ہے تو پھر علاقے کو نہیں دیکھا، قوموں کو نہیں دیکھا، قبیلوں کو نہیں دیکھا، رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کے ذریعے جس کو نبی کے لائق سمجھا ہے اسی کو نبی کی جھولی میں رکھا ہے۔ ابو جہل قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، مکی بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا۔ ابو لہب قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، مکی بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا۔ عتبہ شیبہ قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، مکی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، لیکن رب نے ان کو پیغمبر کے لائق نہیں سمجھا تو ان کو دین بھی نہیں دیا، کلمہ بھی نہیں دیا، ایمان بھی نہیں دیا۔ جن کو رب نے نبی کے لائق سمجھا، کسی کو حبشہ سے اٹھایا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو روم سے لیا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو فارس سے بلایا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو غفار سے بلایا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو یمن سے بلایا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو شام سے لیا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ یہاں پیغمبر کے قدموں میں جو آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے، رب کے فیصلے میں۔ جس کو آپ چنے، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے چناؤ پر تنقید کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو ظاہر دیکھا تھا، ہمیں کیا پتہ اس کا دل کیسا ہے۔ اب پتہ چلے کہ اس کا دل اور ظاہر ایک چیز نہیں ہے، لہذا اب ہم اپنے چناؤ پہ شرمندہ ہیں۔ صحابہ کا چناؤ آپ نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، صحابہ کا چناؤ اس رب نے کیا ہے جس سے ظاہر بھی چھپا نہیں، جس سے باطن بھی چھپا ہوا ہے۔ دلوں کے حال سے واقف ہے جو، اور اس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ میں نے صحابہ کے دلوں کو آزمایا ہے، اور یہ میرے آزمائش پہ پورا اترے ہیں، اور
اس کے بعد پھر گارنٹی دے کے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. رب کہتا ہے کہ ان کو میں نے آزمایا، آزمانے کے بعد جو شہید ہوئے وہ بھی ثابت قدم تھے، جو بچ گئے وہ بھی ثابت قدم تھے. آندیاں چلی، آگ کے بادل آئے، طوفان آئے، راستے میں موت و حیات کی کشمکش رہی، لیکن رب کہتے وما بدلوا تبدیلا. پھانسی کے پھندے پہ تھے پھر بھی نہیں بدلے، کیونکہ سزا پہ تھے پھر بھی نہیں بدلے، سینے چھلنی تھے پھر بھی نہیں بدلے، دو ٹکڑے ہوئے پھر بھی نہیں بدلے، جسموں پہ زخموں کے نشان تھے پھر بھی نہیں بدلے، بچے یتیم ہوئے پھر بھی نہیں بدلے، عورتیں بیوہ ہو گئی پھر بھی نہیں بدلے، سب کچھ لٹا دیا. تو کائنات کے رب نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. جو پیغمبر پہ قربان ہوئے ہیں ایک دو نہیں، سارے کے سارے زندگی. اللہ رب کا چناؤ ہے. ہم کون ہوتے ہیں رب کے چناؤ پہ تنقید کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ رب کو پتہ نہیں چلا؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام اور تسلیم کو پتہ نہیں چلا؟ کیا آنکھیں اب بھی نہیں کھلی کہ نبی نے جن کو ابھی تک روزے میں سنا رکھا ہے؟ کیا اب بھی آنکھیں نہیں کھلی؟ کتنی حیرت کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے ابھی تک سینے سے لگا کر اپنے روزے میں سنا رکھا ہے. نہیں کہ وہ تو خلیفہ وقت تھے تو زبردستی قبریں انہوں نے اپنی وہاں پر بنوا لی. خلیفہ وقت تھے، بتاؤ ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا کر روزے رسول کے لے جانے والا کون؟ نہیں پتا تو اپنے بڑوں سے پوچھو کون تھا جس نے صدیق کے جنازے کو کندھے پہ اٹھایا، نبی کے روزے پہ پہنچایا اور نبی کے روزے کے سامنے رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ کا یار ابو بکر آیا ہے، دروازہ کھولیے. دروازہ کھلتا ہے، آواز آتی ہے صدیق کو حبیب کے ساتھ ملا دو. مجھ پہ کیوں جھگڑا؟ مجھ پہ کیا اعتراض؟ اعتراض کرنے تو اس پہ تھا جس نے صدیق کا جنازہ نبی کے روزے تک پہنچایا. اعتراض کرنے تو اس پہ تھا جس نے صدیق کا جسم اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا ہے. مجھ سے گلا نہ کر، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، اس سے کرنا جس نے اپنے ہاتھوں سے صدیق کا جسم قبر کے اندر اتارا. نہیں پتا تو اپنے بڑوں سے پوچھ. قوم کے کتب خانے سے کتابیں کا حوالے میں تلاش کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضرت علی کو کہا کہ حضرت علی کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کو بلوائیے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی میرا دل چاہتا ہے کہ میرا جنازہ نبی کے روضے تک آپ پہنچائیں، اور پھر قبر میں جب میرا جسم اتارا جائے تو میری وصیت ہے کہ جن ہاتھوں سے تو نے نبی کا جسم قبر میں اتارا تھا انہی ہاتھوں سے میرا جسم بھی میری قبر میں اتارا. جھگڑا کرنا ہے تو اس سے کر، لڑائی کرنی ہے تو علی سے کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے صدیق کا جنازہ روزے میں اپنے ہاتھوں سے جسم صدیق کا حضرت علی نے قبر پاک میں اتارا، کیا اب بھی کوئی شک رہ گیا؟ کیا اب بھی کوئی گرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے، شہادت کے وقت ان کا جسم مبارک سریر اس تختے کو کہتے ہیں جس کے اوپر جو ہے میت کو کفن دیا جاتا ہے، شریر پر اس تختے پر پڑا ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس ہاشمی بزرگ ہیں، خاندان رسول میں سے ہیں، اہل بیت کا فرد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے جسم کے پاس کھڑا تھا، لوگ آ رہے تھے، حضرت عمر کے بارے میں تعزیتی جملے کہہ رہے تھے کہ اس عالم میں ایک آدمی آتا ہے، میرے کندھے پہ اپنی تھوڑی کے رکھتا ہے اور اپنی جھولی رکھ کے کہتے ہیں عمر تو کتنا خوش نصیب ہے، میں نے تو جب بھی نبی کے پاس سے سنا تو تیرا ذکر ضرور سنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ تصدیق کرتا ہوں میں، ابو بکر اور عمر۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے فلاں جگہ پر میں تھا، ابو بکر اور عمر تھا۔ نبی علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں، ابو بکر بھی کہتے ہیں، عمر بھی کہتے ہیں عمر تو کتنا خوش نصیب ہے، نبی کی ہر محفل میں تیرا ذکر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کون ہے جو عمر کی اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے، حضرت علی تھے، حضرت علی تھے جو عمر کے حق میں بول رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے عرصے بعد حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی میں رات کے وقت تراویح ہو رہی ہے، لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ جب مسجد میں چراغ اور روشنی اور تلاوت دیکھی تو حضرت علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا نور اللہ علی عمر قبرہ، اللہ عمر کو روشن کر، عمر کی قبر کو روشن کر، کما نور علینا مساجدنا، جس طرح عمر نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا۔ یہ انتخاب رب کا انتخاب ہے، یہ تیرا انتخاب نہیں، یہ میرا انتخاب نہیں، یہ تیرا چناؤ نہیں، یہ میرا چناؤ نہیں، رب نے چنا۔ رب کے خزانوں میں جو سب سے سچے تھے، رب کے خزانوں میں جو سب سے اچھے تھے، رب کے خزانوں میں جو سب سے سچے تھے، رب کے خزانوں میں جو سب سے خالص تھے، رب کے خزانوں میں جو سب سے مخلص تھے، کائنات کے رب نے ان کو اٹھایا، محمد کی جھولی میں رکھا۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر فرماتے ہیں الاصحاب فی الکتاب کے اندر کہ گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، اصحاب کے دل خود ساقی کوثر نے سنوارے۔ انتخاب رب کا ہے، حقیقت ہے۔ چڑھتے سورج کے اندر بھی شک ہو سکتا ہے، صحابہ کی عظمت میں شک نہیں ہو سکتا۔ چڑھتا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، صحابہ کی عظمت غروب نہیں ہوگی۔ صحابہ کو جو عزت ملی ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے، صحابہ کو جو مقام ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، صحابہ کو جو رتبہ ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ گولڈن شریف والے بڑی خوبصورت بات فرما دے کہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے، وہ ستارے جنہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ ستارے غروب نہیں ہوں گے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے۔ اور حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے اگلا شعر میں کہتے ہیں کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے۔ میں کہا کرتا ہوں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے۔ ہر صحابی بے مثال، ہر صحابی لازوال، ہر صحابی ہیرا، ہر صحابی ستارہ، ہر صحابی نبی کی نبوت کی خوشبو، ہر صحابی نبی کی تربیت کا نتیجہ، ہر صحابی نبی کے شاگرد، ہر صحابی اپنے دور کا ولی، ہر صحابی نبی علیہ السلام کی نبوت کی خوشبو ہے، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہے، حضور کی دعا کا نتیجہ۔ اسلام کی عزت کا نام عمر ہے، حضور نے خود فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے۔
میرے پاک پیغمبر نے عمر کو مانگے، کعبہ میں کھڑے ہو کے مانگے، حرم میں کھڑے ہو کے مانگے، خلاف پکڑ کے مانگے، دعا کی حالت میں مانگے، اسلام کی عزت کے لیے مانگے، اسلام کی شان کے لیے مانگے، اسلام کی شوکت کے لیے مانگے، اسلام کی بلندی کے لیے مانگے۔ اور جب عمر آیا ہے تو عمر جب آ رہا تھا، صحابہ کی محفل تھی، عمر کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو صحابہ نے کہا واہ عمر، عمر کلمہ پڑھ کے نکلا ہے۔ تو دنیا نے کہا واہ عمر، عمر کعبے میں پہنچا ہے۔ تو کعبے کی دیواروں نے کہا واہ عمر، عمر مسجد سے مسجد تک پہنچا ہے۔ تو مسجد کے ماحول نے کہا واہ عمر، عمر پیغمبر کے رنگ میں جب رنگا گیا ہے، تو جب بیت المقدس کی طرف بڑھا ہے تو عیسائی بول اٹھے واہ عمر، عمر تیری سادگی دیکھ کر دشمن بھی کہہ اٹھا واہ عمر۔ عمر نے دھلا مارا، زمین کانپتی ہوئی رک گئی، زمین نے کہا واہ عمر۔ عمر نے اپنا رومال دیا، آگ واپس پلٹ گئی، آگ نے کہا واہ عمر۔ عمر کے اشارے سے بہتا دریا بہنے لگ گیا، خشک دریا چل پڑا۔ عمر کا خط دریا کو روانہ کرتا ہے، دریائے نیل کہتا ہے واہ عمر۔ عمر کہتا ہے کہ اپنا پیغام دیتا ہے یا ساریت الجبل من اس طرح سے کا فقط ظلم۔ عمر کا کہنا ہوا پیغام لے کے جاتی ہے، پیغام پہنچتے آواز آتی ہے واہ عمر۔ قادسیہ فتح ہوتے آواز آتی ہے واہ عمر۔ ایران فتح ہوتے آواز آتی ہے واہ عمر۔ ہر دور میں صاحب ایمان منبر پہ کہیں گے واہ عمر، مسجد میں کہیں گے واہ عمر، محراب میں کہیں گے واہ عمر، گلیوں میں کہیں گے واہ عمر، بازاروں میں کہیں گے واہ عمر، منبر پہ کہیں گے واہ عمر۔ کٹ جائیں گے واہ عمر، مر جائیں گے واہ عمر، بچے یتیم کرائیں گے واہ عمر، عورتیں بیوہ کرائیں گے واہ عمر، ہمارے نقشے بھی کہیں گے واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر۔ گلی بازار چوک چوراہے صحابہ کی عظمت کے ترانے پائیں گے، جو کیا سکتے ہو کر لو، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے بلند۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ عمر 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 واہ عمر واہ عمر واہ عمر واہ عمر، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ تخت و تخت میں کوئی ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں دیا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، مرضی میرے پاک پیغمبر، جن کو چاہا اپنی چادر کا سایہ دیا، جن کو چاہا اپنے روزے کا سایہ دیا، جن کو حضور نے روزے کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جن کو حضور نے چادر کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ وہ بھی میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ خدا کی قسم وہ دن زندگی کا آخری دن ہو جس دن دل میں عظمت اہل بیت نہ ہو، میں کہا کرتا ہوں رب مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرائے، اگر اس دل میں رتی برابر بھی آل رسول کا بغض ہو، رب جنت کی فضا نصیب نہ کرے، اگر یہ دل اہل بیت کے لیے گدلا ہوتا ہو۔ اہل بیت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور کیوں نہ ہو ان کو پاک پیغمبر نے عزتوں کے اعلان ہی اتنے کر دیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کل قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اللہ کے عرش کے مرکزی گنبد کے نیچے ہیں۔ ہم کوئی پاگل نہیں جن مقدس ہستیوں کے بارے میں دل میلا کریں اور جہنم جائیں۔ ہمیں پڑھایا یہی ہے، بتایا یہی ہے، سکھایا یہی ہے
کہ صحابہ کے بغیر بھی نبی سے ملاقات نہیں ہوگی اور اہل بیت کے بغیر بھی نبی سے ملاقات نہیں ہوگی. ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہ لوگ. سامعین محترم، ان کے سروں پہ چادر رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہے. اب قیامت کی صبح تک اس خاندان کے سروں سے چادر اتر سکتی ممکن ہی نہیں. چادر ان کا حق ہے. پرلے درجے کا بے وقوف ہے وہ خطیب جو منبر رسول پہ کھڑے ہو کر نبی کی دھیوں کے ساتھ چادر کرے، کہ نبی کا منبر استعمال کرے اور کہے کہ زینب پاک سر سے ننگی تھی. جو نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کر کہے کہ سیدہ سکینہ پاک کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا اور وہ ننگے سر شام کے بازاروں سے گزر رہی تھی. اگر نبی کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں تو پھر کسی کے سر پہ نہیں. اہل بیت کی توہین دنیا میں نقد سزا دیتی ہے. یہ بات سے اور یہی وجہ ہے. کل بھی میں نے کہا، کل بھی وہاں پر بات کی، میں نے کہا ہمارا بھی تعلق الحمدللہ سادات کے ساتھ ہے. ابھی آپ کے ساتھ جو گفتگو فرما رہے تھے یہ بھی سادات ہے. ان سے پہلے جو تھے وہ بھی سادات ہے. سید مبارک علی شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا تعلق ہے، وہ بھی سادات ہے. سید صادق شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سادات ہے. ہمارا بھی تعلق سادات سے ہے. سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ ہمارا تعلق بھی ہے سادات سے. لیکن جن سادات کا یہ عقیدہ ہے کہ زینب پاک کے سر سے چادر نہیں اتری، ان سادات کی بیٹیوں کے سر پہ آج بھی چادر ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. جن سادات کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ سکینہ باپ پردہ رہی آخر وقت تک، ان کی بیٹیاں آج بھی باپ پردہ ہے. اور جن سادات کا یہ عقیدہ ہے کہ سکینہ پاک سر سے ننگی، منہ کے اوپر نقاب نہیں اور شام کے بازاروں سے گزر رہی تھی، اللہ نے انہی کی بیٹیوں کے سر سے چادر اتارا، انہی کو بے پردہ کیا. جو زینب کے پردے کا عقیدہ رکھتے ہیں رب نے ان کی بیٹیوں کو پردہ دیا. اہل بیت کی عزت کرو گے تو رب تمہیں عزت دے. اور اگر اہل بیت کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرو گے تو فلوق الفاش لا یضر الشمس، چمگادڑ سورج کو گالیاں دے تو سورج کو کوئی نقصان نہیں، اہل بیت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن آسمان کی طرف منہ کر کے پھونکنے والا کا دھوپ اس کے اپنے منہ میں گرے گا. اہل بیت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اہل بیت جرت کا نام ہے، غیرت کا نام ہے، حیا کا نام ہے، پاک دامنی کا نام ہے، تطہیر کا نام ہے، پاکیزگی کا نام ہے، عظمت کا نام ہے، رفعت کا نام ہے، بلندیوں کا نام ہے. اہل بیت خوشبو مصطفیٰ کا نام ہے. رب نے اہل بیت کو آزمایا ضرور ہے، رسوا نہیں کیا. یہ بات میرے جملے کو غور کریں. اہل بیت کو آزمایا ضرور کیا ہے لیکن رسوا. آزمائش اور ہے، رسوا کرنا اور ہے. آزمائش اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے. آزمایا اہل بیت کو کیا ہے، ذلیل اہل بیت کے دشمن کو کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کربلا ہی تو معیار ہے. اسی کو اگر کوئی تول لے تو بہت کچھ واضح ہو جائے. کربلا ہی معیار ہے. آج بھی اگر تم نے پہچان کرنی ہے کہ حسین کی راہوں پہ کون تھا تو کربلا کے خیموں کی آواز سن لو. جو آواز خیموں میں آ رہی تھی کوئی آواز جس طرف آئے وہی حسین کی. خیموں سے آواز آ رہی تھی قرآن کی. آج دائیں بائیں نہ دیکھو، کسی پہ الزام نہ لگاؤ. حسینیت تلاش کرنی ہے تو کان لگا کے سن، جہاں پہ قرآن ہے وہیں پہ حسین. آزمائے ضرور گئے ہیں، رب نے ان کو رسوا نہیں کیا. آج
آج بھی دیکھ لیجئے کہ وقت کی جنگ حسین ہارے، یزیدی لشکر جیتا، لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد حسین ہار کے بھی زندہ باد ہے، یزید جیت کے بھی مرد آباد۔ کبھی کسی نے یزید کی تعریف نہیں کی، ہر طرف حسین حسین کی آواز ہے۔ وجہ صاف ہے کہ کردار جیتا کرتے ہیں۔ کون جیتتا ہے؟ کردار، اور حسین کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ حسین کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ کربلا میں پردے نہیں اترے، جو خطیب یہ کہے کہ زینب پاک کے ساتھ سے چادر اتر گئی، اس سے پوچھو تو صحیح کہ اگر میں کہوں کہ تیری بیٹی کے ساتھ سے چادر اتر گئی تجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ تم زینب کے ساتھ سے جب چادر کھینچتے ہو تو حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، مولا علی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی میری بیٹی کا نام لے اور کہے کہ شام سے بازار میں وہ بغیر ننگے سر اور بغیر نقاب کے پھر رہی تھی، بتا مجھے تجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ حسین کی بیٹی لاوارث ہے؟ الطاف قاسمی صاحب کا شعر کہ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب، انت فیہم آپ سے کیوں میں دوں ان کو سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ آزمائے ضرور گئے ہیں لیکن رب نے ان کو بے پردہ نہیں ہونے دیا، بے پردہ نہیں ہونے دیا۔ آزمائے ضرور گئے لیکن خاندان رسول نے کربلا کی تپتی ریت پہ جس غیرت کا، جس جرأت کا دنیا کو مشاہدہ کروایا ہے، آج بھی پوری دنیا میں ہر جگہ پر جب بات کربلا کی آتی ہے تو حسین کی غیرت نظر آتی ہے، جب بات کربلا کی آتی ہے حسین کی جرأت نظر آتی ہے۔ جب 72 لاشوں کے باوجود بھی حسین گھبرایا نہیں ہے، حسین ڈٹ کر میدان میں اترا ہے، اور جب حسین میدان میں اترا ہے یزیدی لشکر کو ایسی شکست دی ہے کہ آج تک یزیدیوں کو وہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، اور آج بھی ہر منبر پہ، ہر محراب پہ، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر مقرر کی زبان پر بات ایک ہی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بلا است حسین، سردار نباد دست دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پردے نہیں اترے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ پردے اترے ہیں لیکن اہل بیت کے نہیں، اہل بیت کے دشمنوں۔ پردے اترے ہیں، کربلا نے نقاب اتارے ہیں، کربلا نے چادریں بھی کھینچی ہیں، کربلا نے بے نقاب بھی کیے، لیکن اہل بیت کو نہیں، یزیدیوں کو کیے، جو کاریوں کے روپ میں آئے تھے، جو مومنوں کے روپ میں آئے تھے، جو مسلمانوں کے روپ میں آئے تھے، کربلا نے ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے، کربلا نے ان کے چہروں سے چادریں کھینچ لی ہے، بتا دیا ہے جو حسین کا دشمن ہے مومن نہیں ہے، جو حسین کا قاتل ہے مومن نہیں ہے، جو حسین کا دشمن ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کربلا نے دنیا کے سامنے ان کو ننگا کر دیا ہے، جو دلدار بن کے آئے تھے غدار نکلے، وفادار بن کے آئے تھے بے وفا نکلے، حیادار کہتے تھے بے حیا نکلے۔ کربلا نے ان غداروں کو، ان بے ایمانوں کو، ان نادلوں کو، ان منافقوں کو بے نقاب کر کے دنیا کو
کو بتا دیا ہے کہ حسین زندہ باد ہے، زندہ باد ہے۔ پردے ان کے اترے ہیں جو دلدار بن کے آئے تھے غدار نکلے، جو وفادار بن کے آئے تھے بے وفا نکلے، جو مومن بن کے آئے تھے منافق نکلے، جو اپنے بن کے آئے تھے خیر نکلے، ان کے پردے اترے ہیں۔ اہل بیت تو کربلا میں بھی سرخ ہوئے قیامت والے دن۔ جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا پیر کہے، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیتے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ کل میں نے ایک روایت سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی، عرش معلیٰ پر میں نے نور سے لکھی ایک تحریر پڑھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں اگلی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو اللہ کے عرش پہ علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا، روایت پڑھنی ہو تو رسالت اور خفا میں شاہ ولی اللہ بہتے سے دل بھی پڑھ لیجیے۔ فرمایا اللہ نے اپنے عرش پر علی کا نام لکھا ہوا تھا، اور لفظ بھی بڑے خوبصورت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ، اور ہم نے محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دیا علی نے فرمایا۔ اپنا نظریہ بڑا صاف ہے، جو روایت صحابہ کے حق میں ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جو روایت صحابہ میں سے جو اہل بیت ہے ان کے حق میں ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ چاہے پنج تن پاک بھی ہے ان میں کہا جائے، یا پھر ان کی اولادوں میں سے جو 12 امام ہے وہ بھی ہمارے ایمان کے رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے۔ فقہ حنفی میں 4 استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے اسی خاندان سے، سیدنا امام محمد الباقر، سیدنا امام جعفر الصادق، سیدنا امام زید بن زین العابدین اور سیدنا امام حسن مصنع، یہ 4 استاد امام ابو حنیفہ کے اسی خاندان سے۔ اور پاگل ہے اپنے استاد گھرانے کے سامنے کرتے رہیں، ہماری طرف سے پیغام محبتوں کا ہے، اور یہی محبت ہمارا ایمان، یہی محبت ہمارا ایمان۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور کربلا کا پیغام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور، دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت، غیرت